مہر جو دیا جاتا ہے احسن طریقہ کیا ہے؟ احسن جو سب سے اچھا فقہ میں تو بتایا جاتا ہے کہ فوری طور پر نکاح کے معاہدے کے وقت ہی دے دیا۔ خواتین پڑھی لکھی ہوں، باشعور ہوں، کچھ بھی ہوں، اپنا نکاح نامہ پڑھتی نہیں ہے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے، اگر ہے تو میں سمجھتی ہوں یہ بڑی افسوس کی بات۔ ایک وقت میں جو 3 طلاق دے کر عورت کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے بیوی کو، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کہ شریعت میں کوئی حیثیت نہیں۔ السلام علیکم، لال و گوہر میں خوش آمدید۔ عورت فاؤنڈیشن کے تعاون سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی کوشش ہے کچھ شعور، کچھ آگہی بیدار کرنے کی، کچھ معلومات فراہم کرنے کی، کیونکہ بہت سارے زندگی کے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو ہم کر جاتے ہیں لیکن ہمیں ان کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اس نکاح کے کاغذ پر دستخط کرتے ہوئے کیا ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے اور اپنا کون سا حق ہے جو ہم چھوڑ رہے ہیں؟ میں نے یقیناً اپنا نکاح نامہ نہ صرف پڑھا تھا بلکہ اس کی جتنی بھی متعلقہ شرائط تھیں ان کو اچھی طرح سمجھ کے فل کیا تھا ان کالمز کو، اور جو مجھے لگتا تھا کہ میرے انٹرسٹ میں ہیں ان کو یقیناً میں نے بھرپور طریقے سے فل کیا، درج کیا۔ میں نے اپنا نکاح نامہ پڑھا نہیں تھا اس وقت، اور اس لیے نہیں پڑھا تھا کیونکہ اتنی اویئرنیس نہیں تھی، یہ سمجھ ہی نہیں تھی، اور پہلے سے کچھ کالمز پہ کٹس لگائے ہوئے تھے مولوی صاحب نے، تو اور کسی نے کبھی کچھ بتایا نہیں تھا اس بارے میں۔ اب جب میں اپنے بچوں کی شادی کروں گی تو ڈیفینیٹلی میں ان کو گائیڈ کروں گی، میں ان کو بتاؤں گی کہ پڑھنا ضروری ہے، آپ پڑھیں اپنے نکاح نامے کو۔ اور میں بینگ اے لائر میں اس چیز پہ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ ہاں یہ کتنا ضروری ہوتا ہے خواتین کے لیے کہ تمام لڑکیاں اپنا نکاح نامے کو ضرور پڑھیں، وہاں پہ جہاں پہ نان نفقہ لکھا ہوا ہے اپنا پاکٹ منی ضرور لکھوائیں، جہاں پہ آپ کا حق مہر ہے، جو حق مہر آج کے حساب سے بنتا ہے وہ حق مہر لکھوانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو طلاق کا حق تفویض کیا گیا۔ تمام لڑکیوں کو یہ سجیشن دوں گی کہ پلیز اپنے ان رائٹس کو استعمال کریں اور نکاح نامہ ضرور پڑھیں۔ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس اس وقت جو 2 مہمان ہیں ان کے نام ہی بہت معتبر ہیں۔ جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ جو کہ لاہور ہائی کورٹ کی سابقہ جج بھی ہیں، اور ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ساری دنیا آپ کو جانتی ہے۔ السلام علیکم۔ اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر خالد مسعود جو کہ ادارہ تحقیقات اسلام کے ڈائریکٹر جنرل ہیں اور کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے سابقہ چیئرپرسن۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ آپ دونوں کی یہاں موجودگی اس لیے بہت ہمارے لیے اہم بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہوگی کیونکہ یہ ایک چھوٹی سی چیز کہنے کو، زندگی کا ایک فیصلہ، نکاح کا، شادی کا، بہت ساری چیزوں پر حاوی ہو جاتا ہے آئندہ زندگی میں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ایک ڈاکیومنٹیشن کا سلسلہ شروع ہوا ہے، کیونکہ پہلے تو شاید وربلی ہی نکاح پڑھائے جاتے ہوں گے، یہ ڈاکیومنٹیشن کا سلسلہ کیسے ہمارے ملک میں کیسے ہوا؟ ہمارے ملک میں تو اس کی یہی تھی کہ لا کمیشن بنا تھا جی 1956 میں غالباً، اور انہوں نے یہ سارا اس کا مسلم فیملی لاز کے جو بھی سفارشات کی تھی، جس میں انہوں نے شادی اور نکاح اور طلاق دونوں کی رجسٹریشن کی بات کی تھی۔ آپ نے جو فرمایا کہ یہ نئے دور کی بات ہے، یہ اگر آپ تاریخ میں جائیں اور ہمارے دوسرے اسلامی ممالک میں جائیں تو تاریخ میں بہت پرانا اس کی تحریری رواج بہت ہے، ایران میں، عرب ممالک میں، اور گھروں میں اس کو خاص طور پر سجا کے